وقت بدلتا ہے۔ بھائی جنہوں نے یوسف کو مٹانے کے لیے کنویں میں ڈالا تھا، وہی بھائی بیک کا کٹورا لے کر یوسف کے دروازے پر پہنچے، اور یوسف مصر کا بادشاہ بن چکا تھا، کرسی منڈی کا منتری بن چکا تھا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں میں دنوں کو گھماتے رہتے ہیں۔ یہ آیت آج بھی بوڑھی نہیں ہو گئی، آج بھی یہ آیت جوان ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی جو مالدار ہوتا ہے وہ غریبوں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ مالداروں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ تندرست کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، جو تندرست ہوتا ہے وہ بیماروں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، منہ چھپاتا رہتا ہے۔ لوگوں نے کبھی ہاتھ جوڑے تھے، جنرل صاحب وردی تو اتار دیں، بولا نہ وردی اتاروں گا نہ گدی چھوڑوں گا، لیکن وقت جب بدلا نا تو امریکہ کے ٹکڑوں پہ منہ چھپا کے زندگی گزارتا ہوا ہے، مر گیا مشرف۔ یہ وقت بدلتا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں میں دنوں کو گھماتے ہیں۔ جنہوں نے بلال کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا، وہی بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہے، مٹا کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم وقت کو بدلتے ہیں۔ تو یہ آیت ابھی نیوز میں چل رہی ہے، کیونکہ یہ جو آیا تھا نا مولانا امیر الدین، پورا عالم ہے وہ، اور پورے لباس کے ساتھ آیا، اس پگڑی کے ساتھ آیا، کس کی حکومت میں؟ جو کہتے تھے کہ طالبان دہشت گرد ہیں، آتنکوادی ہیں، جو ان کی حمایت کرے گا وہ انسان کا دشمن ہے۔ یوگی کا بیان آج بھی موجود ہے یوٹیوب پر۔ اس نے کہا تھا جو طالبان کو ٹھکانہ دے گا، حمایت کرے گا، جو اس کی پکش کرے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اسی یوگی کے راج میں پورے اعزاز کے ساتھ دارالعلوم دیوبند جاتا ہے، اور خطبے پر کرسی پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی تھی، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ دنوں کو گھماتا رہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ افغانی آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں۔ آج بڑے بڑے ملک جو کہتے ہیں ہمارا تو پورے ورلڈ میں پہلا اور دوسرا نمبر ہے، وہ افغان کے محتاج، ان سے دوستی کرنے کو ترس رہے ہیں۔ بے شک ان کا منصوبہ بھی ہے کہ جو ہے افغان سے دوستی کرے، پڑوسی ملک سے ٹکرا کر ختم کرنے کا، لیکن جب تک مولانا فضل الرحمان جیسے دلوں کی آنکھیں رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یہ منصوبہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو وہی مکہ جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، جہاں مسلمانوں کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، لبینہ کی پوری کھال ادھیڑ دی گئی تھی، اور زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، اور ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی، اور بلال کو جو ہے کنکروں پہ لٹا کے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ محمد عربی کو سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو گندگی اوپر ڈال دیتے تھے، اور چادر میں ڈال کے بھی گھسیٹا، محمد عربی کے چہرے پہ تھوکا، مٹی ڈالی۔ ان سارے حالات سے 13 سال دکھ تو اٹھائے ہیں اور مدینہ گئے ہیں، اور ابھی 8 ہجری پہنچتی ہے کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، سارے مجبور کھڑے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کیا کرنے والا ہوں؟ فرمایا خیر کی امید ہے۔ فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، کوئی حرج نہیں، میں تمہیں تانا بھی نہیں دیتا کہ تم نے ستایا کیوں تھا، میرا اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آیا، تمہیں قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آیا، تانا بھی نہیں دیتا، ہو جاتا ہے، انسان ہے، کوئی حرج نہیں، میں تمہیں تانا بھی نہیں دیتا۔ اذهبوا، چلے جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکہ نہیں، عرب کا ایک قانون اور دستور تھا، جو فاتح بن کے داخل ہوگا اور جو مفتوح ہوں گے ان سب کو غلام بنایا جائے گا۔ یہ ان کا خود کا قانون تھا، مشرکین مکہ کا۔ ان کے خود پہ قانون کرتے تو ان کی زبان پہ حرکت بھی نہ آتی، وہ کہتے محمد عربی نے انصاف کیا، یہ تو ہمارا بنایا ہوا قانون ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، میں انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا، میں انسانوں کو آزادی دلانے آیا۔
اسی کو ماہر القادری کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے امان دی۔ ابو سفیان قتل کے منصوبے بنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی بدو سے ابو سفیان کہنے لگا، دیہاتی سے، غریب آدمی سے، کہ تم جا کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ کام تو میں کر دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ قتل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہرے دار، کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ اور یہ بات میر متقی بھی کہہ گیا نا، بھی مولانا امیر الدین افغانی متقی، وہ کہہ گیا کہ ہم منتری ہو کر بھی افغانستان میں موٹر سائیکل پہ گھومتے، ہم کوئی چوکیدار نہیں رکھتے، امن قائم کر دیا، کیونکہ اسلام جہاں آتا ہے وہاں امن لے کے آتا ہے۔ اسلام کے صیغے میں سلامتی ہے، ایمان میں امن کا صیغہ ہے۔ پورا سیمپل دے دیا پوری دنیا کو، حالانکہ غریب دیش ہے، کوئی اتنا پیسے والا نہیں ہے، لیکن ایک سیمپل دے دیا کہ امن کیسے لایا جاتا ہے، سلامتی کیسے لائی جاتی ہے، کیسے چنے چبائے۔ لوگ کہتے ہیں ان کا تعلق دیوبند سے آج کا نہیں ہے۔ جب انگریز نے ہندوستان پر جو ہے حملہ کیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا تھا۔ افغانستان گئے، وہ یہاں سے سندھ پنجاب کو کراس کرتے افغان میں پہنچے، وہاں پہ انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ اب ہسٹری والے اسٹوڈنٹ ہو، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ انگریز یہاں کوشش کر رہا انڈیا پہ حکومت کرنے کی، اور علماء دیوبند نے اس وقت افغانستان میں ایک حکومت قائم کی اور مولانا برکت اللہ بھوپالی کو وہاں کی حکومت کا پردھان منتری بنایا تھا۔ کیا بتائیں، ایک جگہ میں نے تاریخ آزادی پر بیان کیا، لوگوں کی سوچ تو دیکھیے، کہنے لگے اے تو کیا کا بیان کرے، اے تو سیاست کی باتیں کرے، ارے ہسٹری کوئی اسلام سے باہر نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا سورہ یوسف میں ہسٹری ہے، جا کے پڑھ لو، سورہ کہف کے اندر ہسٹری ہے، وہ نکال لو گے۔ مجھے تو نکالنا آسان ہے، لیکن قرآن سے سورہ یوسف کو کیسے نکالو گے، سورہ کہف کو کیسے نکالو جہاں ہسٹری بیان کی گئی ہے؟ تو ہسٹری کوئی اسلام سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے آج کا نہیں ہے۔ جس وقت انگریز یہاں حکومت قبضے جما رہا تھا، اس وقت افغانستان اور علماء دیوبند کے تعلقات تھے، اسی تعلقات کی وجہ سے وہ حکومت قائم ہوئی تھی۔ شیخ الہند سے تعلقات تھے۔ یہ شیخ الہند جو ہے نا، یہ دارالعلوم کا پہلا اسٹوڈنٹ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے استاد ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی۔ یہ استاد اور شاگرد نے چلایا تھا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا مولوی نے کیا کیا، تو کہنا مولوی وہ ہے جس نے روس کو چنے چبائے۔ علماء دیوبند نے کیا کیا، تو بتانا علماء دیوبند نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ یہ آج سازشیں چل رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو علماء سے کاٹو، کیونکہ پتنگ کٹی تو پھٹی۔ پتنگ اگر ڈور سے کٹی تو پھٹی سمجھو، وہ جا کے کانٹوں میں پڑے گی، وہ کہیں بھی جا پھٹی۔ اگر ڈور سے کٹی تو پھٹی۔ اور کوششیں ہوتی ہیں دشمنوں کی طرف سے کہ لوگوں کو علماء سے کاٹ دو۔ دشمن اسلامی خیموں میں گھس گیا، اور دشمن اتنا چالاک ہے، جب اسلام پہ وار کرتا ہے تو لبادہ اسلام کا پہناتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانیوں کو انگریز نے پیش کیا، لبادہ اسلام کا اڑایا۔ ایسے کئی وہ مسلمانوں میں افطرا کی باتیں لایا، کبھی حدیث کے نام پر ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کے سوا کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی فتنہ تھا۔ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے سوا کسی کو نہیں مانتے، فتنہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سعودی سے آئے، سعودی سے نہیں آئے، بنا ہے فرقہ، پھر دار جا کے پھیلا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، علماء سے کاٹو، بس یہ دشمن کا نعرہ ہے۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یوٹیوب پر گاندھی کو مت سنا کرو، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کو مت سنا کرو۔
تو ہمیں کہا جاتا ہے وہ جو چھوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، بولے مولوی تو اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ مولوی چاہتا ہے کہ بس مولوی کو ہی سنو، نہیں ضرورت ہے ہماری تقریریں سننے کی، لیکن وقت نے بتا دیا کہ مرزا انجینئر آج جیلوں میں ہے، اور جیل میں کیوں ہے پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ اسرائیل کا کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امریکہ کی رپورٹ آ چکی ہے، مرزا انجینئر کو جو ہے یہودیوں نے کھڑا کیا تھا کہ اگر کوئی عالم صحیح بیان کرے تو اس کو توڑ دینا، اگر مفتی تقی عثمانی فتویٰ دے تو اس کو توڑ دینا، اگر مفتی طارق مسعود بیان کرے تو اس کو توڑ دینا، اگر مولانا عبد الواحد قریشی بیان کرے تو اس کو توڑ دینا، تاکہ ہم جو اسلام کے خنجر گھونپنا چاہتے ہیں نا، اسلام کی پیٹھ میں وہ آسانی سے گھونپ سکیں۔ کیونکہ آپ کو اچھے نعرے سے تو دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ بات تحقیق کی جائے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو خامخواہ حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حدیث میں یوں ہے اور یہ یوں کر رہا ہے، سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ اگر اتنے ہی قرآن اور حدیث کے عاشق ہو تو کبھی ان لوگوں کو آپ قرآن کے درس میں نہیں دیکھو گے، جو کہتے تھے نا کہ ہم تو مولوی کی نہیں مانتے، امام حنیفہ کی نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے لوگوں کو کبھی آپ قرآن کے درس میں نہیں دیکھو گے۔ حدیث کا آپ بخاری کا درس شروع کر دو، یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ کھڑا کیا ہے دشمن نے غامدی کو، آپ مانو یا نہ مانو۔ جس طرح مرزا انجینئر کی پول کھلی ہے، ایک دن غامدی کی پول کھل جائے گی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو بلال کا واقعہ سنا کر بھی تو گھڑی کا ٹائم پورا ہو سکتا ہے۔ ہم تو دوسرا لمبا واقعے بڑے بڑے آتے ہیں، ہمیں تو بڑے بڑے واقعے سنا کر ہم حق اسی لیے بتاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری یہ جو نئی نسل ہے یہ کہیں جو ہے ایمان سے نہ ہٹ جائے۔ لوگ اچھے نعروں کے ساتھ میں آ رہے ہیں، اچھے اچھے نعرے دیکھتے ہیں اور آپ کو میٹھا میٹھا اسلام پیش کرتے ہیں۔ بہرحال کہاں سے بات چلی تھی، یہ بہت پرانا تعلق ہے۔ اگر تم سے کہیں نا کہ علماء مولویوں نے کچھ نہیں کیا، اس سے پوچھنا جامعہ ملیہ تیرے باپ نے قائم کی ہے؟ مولویوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ذمہ داری تمہاری تھی جو 65 میں عصری اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہو۔ تمہاری ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کے لیے اسکولیں کھولتے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کے لیے کالج کھڑے کرتے۔ تم نے خود کچھ نہیں کیا، چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے ماری اور ٹھیکرا سارا مولوی کے سر پھوڑنا چاہتے ہو۔ مولوی نے جامعہ ملیہ قائم کیا، مولوی نے وہ فرد کھڑا کیا جس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنا دی۔ کہاں سے پڑھا تھا وہ؟ سر سید احمد کس کا شاگرد ہے؟ مولانا مملوک علی کا شاگرد ہے جو دہلی میں پڑھا ہے۔ کیا کیا؟ اب آپ میرے بچوں آپ اتنا یاد رکھنا، کوئی پوچھے نا مولوی نے کیا کیا، اس سے کہنا مولوی نے روس کو چڑھے چبائے۔ سپر پاور طاقت تھی امریکہ سے پہلے روس، اس کی سپر پاور کے پر کس نے کاٹے؟ مولوی نے، جو افغانی مولوی ہے، اور اسی افغانی مولوی جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، اور انگریز کو چڑھے بھی مولوی نے چبائے۔ تحریک ریشمی رومال ہو، ملک چھوڑو، بہت ساری تحریکیں چلا کر، آپ کو تو وہ 57 سنایا جاتا ہے نا، 57 نہیں، بہت پہلے سے جنگی ہوئی میں بتا چکا ہوں۔ بہرحال امریکہ کہتا تھا میں سپر پاور ہوں، کسی کے آگے نہیں جھکتا، تو مولوی افغانی کے آگے کیوں جھکا تو؟ گھٹنے کیوں ٹیکے ہیں؟ تو اسلام امن سے پھیلا ہے، طاقت سے نہیں پھیلا۔ طاقت دوسرے لوگوں کے پاس تھی، سپر پاور کوئی اور تھا۔ جس وقت محمد عربی نے اسلام پیش کیا، سپر پاور روم ہے، سپر پاور ایران ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق، وہ زندگی، وہ امن، وہ سکون پیش کیا کہ انسانیت کھچ کھچ کر اسلام میں آ گئی۔